ابھی آپ بتائیں کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہی ہیں. پیس ہو، جسٹس نے ایس ٹی جیز گولز ہیں کہ اس کا بڑا براڈ لینڈسکیپ اور کینوس ہے. جب تک پارلیمنٹیرینز اور لوکل لیول کے اوپر لوکل گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیوز اس کے اندر انگیج نہیں ہوں گے، کوئی ایجنڈا اس طرح سے اچیو نہیں ہو سکتا جو اس کے گولز سیٹ اور ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو اپریشیٹ جو چیئر پرسن ہے رومینہ اس وقت چیئر کر رہی ہیں. ہم لوگوں نے یہ اکٹھا سفر شروع کیا تھا اور اس کے بعد آئی تھنک شی واز دا ون ہو گراسپڈ اٹ اینڈ آلسو واز انٹرسٹڈ ان اٹ ٹو اے لیول کہ جہاں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام پروونسز ایک دفعہ پھر ساتھ بیٹھ کر، اور ابھی بڑا ایک کراس روڈ ہے، بڑا مائل سٹون اس وقت ہے، یہ جو ٹائم ہے ٹرانزیشن کا، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے واٹس نیکسٹ جو ہے اس گول کی طرف جا رہی ہے. تو 2022 سے لے کے 2030 تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے آخری سالوں میں تو صرف مانیٹرنگ ہوگی، ایویلیویشن ہوگی کہ ٹارگٹس کس طرح پورے ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ امپلیمنٹیشن فریم ورکس جو ہیں اس وقت کوائٹ ایکسٹینسولی پوری دنیا میں باقی کنٹریز میں، نیبرنگ کنٹریز کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایس ٹی جیز ہے جو انٹیگریٹڈ ہے اکراس ڈفرنٹ ایس ٹی جیز، اس کو ہٹ کرتا ہے. اور پھر جو ہم اس کے آج کلائمیٹ چینج کے جو اثرات دیکھ رہے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو ایکسٹریم انٹینس فلڈنگ ہے ملک کے اندر، کیونکہ جو دنیا ہے اور یہ ایبسولوٹ پروٹیکشن جو ہے وہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی کبھی بھی کسی ڈیولپ کنٹری میں بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم جو ہماری جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ زیادہ ڈیزاسٹر رسپانس میں انویسٹ کرتی ہیں، بلکہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کے اندر زیادہ انویسٹمنٹ اور بجٹنگ نہیں ہوتی. تو اس سلسلے میں ابھی پرائم منسٹر نے، میں وہیں میٹنگ سے آ رہی ہوں، کہ بلوچستان کے اندر پہلے تو جو لوگ جاں بحق ہوئے فلڈنگ میں، جو پورے پروونسز باقی پروونسز میں بھی اس وقت جو رین فال ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ انٹینس ہو گیا. اس کی جو ڈرفٹنگ پیٹرن ہے مانسون کا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیسے ہیں. تو جو ہمارا ایگزسٹنگ واٹر انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس طرح کے کلائمیٹ چینج اور پاپولیشن گروتھ کے جو دونوں کے جو اثرات ہیں اس کے لیے وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو وہی میٹنگ ابھی پرائم منسٹر نے کی کہ کس طرح ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، اڈیپٹیشن اور میٹیگیشن کے اوپر کام کیا جائے پاکستان کی سطح کے اوپر. اور اس میں دنیا پوری جو ہے وہ جی آئی ایس بیس، جیو اسپیشل، ریڈار، سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہیں، اور وہی ہدایت دی ہے آج وزیر اعظم نے بھی کہ آپ اس رسک مینجمنٹ کی طرف جائیں. رسک ریلیف تو ظاہر ہے ہم نے کرنا ہوتا ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے گورنمنٹس کی، لیکن واٹر انفراسٹرکچر کے اوپر زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئی تھنک جو پاکستان ہے اس میں ایک کامیابی ضرور ہوئی ہے کہ اس ہال میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے. یہ واحد فورم ہے جہاں جینڈر ان ایکوالٹی میرا خیال ہے کافی حد تک کاؤنٹر ہو چکی ہے، اور اس پہ میں بھی ایس ڈی جی سیکریٹریٹ کو مبارکباد دیتی ہوں. پھر اسٹیج پہ آئی تھنک زیادہ خواتین کی ضرورت ہے. جو یوتھ is a very important factor because 65% of Pakistan is young now, and جو youth, because this is their future, ان کی engagement بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ اس ایونٹ میں بہت زیادہ ہے. You can see young interns around you working for sustainable development goals, parliamentary secretariat. تو یہی روح across the board جانی چاہیے. ڈسٹرکٹ لیول پہ، یو سی لیولز کے اوپر جو گراؤنڈ لیول ہے، پھر ڈویژنل لیول ہے، پروونشل لیول ہے، اس کے اوپر بھی اگر یہی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہو کہ ینگ یوتھ کو انگیج کیا جائے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی پالیسی میکنگ میں. آج اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہ 2016 میں اف آئی ریمبر پہلی دفعہ ایس ڈی جیز بجٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی پاکستان میں،
اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر SDGs کو فنڈنگ بجٹ لائن دی گئی تھی، اور یہی اس کا جو جینڈر بجٹنگ ہے، کلائمیٹ چینج بجٹنگ ہے، ڈیزاسٹر مینجمنٹ بجٹنگ ہے، یہ تمام چیزیں جب تک بجٹ نہیں ہوں گی، فائنینشیل ریسورسز اس کے اوپر نہیں ہوں گے تو یہ اپنے اہداف پورے نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ سب کو معلوم ہوگا بیکاز بہت سے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ملک شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہے، کہہ رہی تھی پائیدار ترقی کے اہداف کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہی تھی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کرا۔